میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا جی، یہ بدقسمتی سے یہ ہمارا ایک رسمی تعلق ہے۔ ہم نے اس کو رسم کے حد تک سمجھا ہوا کہ بھئی بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، رسمی تعلق ہے۔ یاد رکھیں، رسمی تعلق سے باہر نکلنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق ایمانی ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول آتا ہے اور سارے جناب خوش ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، سارے خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر صحیح معنوں میں ہمارا ایمانی تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا نا تو ہم صرف 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناتے، بلکہ ہر لمحہ ہمارا خوشی کا ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے بھئی، بے وقت ہونے کے باوجود، بے حیثیت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایک خوبصورت ضابطہ اخلاق ہمیں دے دیا، ایک خوبصورت جناب اسلام ہمیں دے دیا، ایک خوبصورت مذہب ہمیں دے دیا، ایک خوبصورت معاشرہ ہمیں دے دیا، اور ہمارے لیے اتنا ریلیف دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایز اے مسلم تو ہمیں تو ہر لمحہ خوشی منانا چاہیے۔ صرف 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کا مطلب ہمارا تعلق صرف رسمی ہے۔ جس طرح یورپ کے لوگ فادر ڈے ایک دن مناتے ہیں سال میں، مدر ڈے ایک دن مناتے ہیں، لیبر ڈے ایک دن مناتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف رسم پورا کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کا تعلق نبی کے ساتھ رسمی نہیں ہونا چاہیے، ایمانی ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ میری بات۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی؟ آج کیا وجہ ہے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے تنگ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے تنگ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ملک کی معیشت، ملک کی معاشرت، ملک کا اخلاق جناب، ملک کا تمدن اور ملک کی تہذیب، معاشرے کی تہذیب ساری کی ساری خراب ہو چکی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے، اس کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے۔ فالو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا تعلق نبی کے ساتھ صرف رسمی ہے، ایمانی نہیں ہے۔ صرف رسم کے طور پر ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ورنہ شادیاں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی تھی، ازواج مطہرات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھیں۔ شادیاں تو صحابہ کرام، بیویاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تھیں، اولادیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تھیں، ہیں بھی؟ کاروبار تو نبیوں نے بھی کیا ہے، بازاروں میں تو پیغمبر بھی جاتے تھے، ہیں بھی؟ بازاروں میں تو صحابہ کرام بھی جاتے تھے، معاملات تو وہ بھی کرتے تھے، معاشرت تو وہ بھی کرتے تھے، معیشت تو وہ بھی کرتے تھے، کسب معاش تو وہ بھی کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا اور ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری چیزیں ہماری اور ان کی سیم ہے، اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مانتے صرف رسم کے طور پر ہے، رسمی تعلق ہمارا نبی کے ساتھ ہے، ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح فرما رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ایمانی تعلق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے معاملات کس طرح کیے، اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو فالو کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں سکون ہوا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جب ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ناچاقی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ناچاقی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس وہ تعلیمات نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اول تو بات یہ کہ ہم تو اپنی بیویوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے نا جی۔ ہم اپنے آپ کو مرد سمجھ کر، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر، پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی بیویوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔
اگر برداشت کر بھی لیں کس طریقے سے کرنا ہے, ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو کبھی مطالعہ نہیں کیا, اسلام کا کبھی مطالعہ نہیں کیا ہے بھائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کی کبھی فرصت ہمیں نہیں ہوئی, اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رشتہ دار نے نقصان پہنچایا, اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں کوئی رشتہ دار نقصان پہنچاتا ہے, ہم جناب آستینے اوپر کر کے تیار ہو جاتے ہیں. نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, معاشرے کا امن تباہ, گھر کا امن تباہ, فیملی کا امن تباہ, رشتہ داریاں, تعلق, ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کا معمول کیا تھا, اس معاملے میں نبی کا عمل کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے ہیں. اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے, تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی دوسری کسی بیوی نے خادم کے ہاتھ اللہ کے نبی کے لیے کچھ بھیجا, کھانے کے لیے حلوہ وغیرہ تھا, پیالے میں ڈال کر اللہ کے نبی کے لیے بھیجا. تو وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا. ان کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. ظاہر بات ہے یہ ایک فطری عمل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فطری عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آ گیا کہ بھئی آج تو میری باری ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے, خدمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کرنی ہے. تو ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے جناب پیالہ اس سے لیا اور پٹک کر پیالہ توڑ دیا, پٹک کر پیالہ توڑ دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر مار کر پیالہ توڑ دیا. اگر ہمارے سامنے ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی عزیز, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا, ہمارا کوئی ہم سے کوئی محبت کرنے والا ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجے اور اوپر سے ہماری بیوی جناب اس کو سر سے بھی اونچا اٹھا کر نیچے مارے, تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم سب کو پتہ ہے ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا. ہم جناب آستینیں چڑھا لیں گے. کیا کریں گے؟ آستینیں چڑھا لیں گے. تیری ایسی کی تیسی, تیری کیا مجال ہے, تجھے کس نے جناب یہ اختیار دیا ہے؟ ہزاروں غلطیاں ہماری بیویوں سے ہوتی ہیں, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آپ سوچیں نا, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم نے بیوی کو روبوٹ سمجھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, ہماری جناب مزاج کے خلاف کوئی بات اس سے ہونی نہیں چاہیے. گویا کہ بیوی نہیں ہے, مشینری ہے, مشینری ہے. اس کو جناب آٹو پہ لگا دیا, وہ خود ہی کام کرتے جائے گی, ہماری طبیعت کے جناب مطابق کام کرتے جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, بیوی بھی انسان ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ پٹک دیا. تو اب ہوا کیا؟ اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھ کر اس کے ٹکڑوں کو خود جمع کیا, اس پیالے کے ٹکڑوں کو خود جمع کیا اور جمع کر کے اس خادم کو دیا, اور اس خادم کو دے کر صرف اتنی بات کی کہ غارت امو کا, بیٹا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اس خادم سے صرف اتنی بات کی. نبی کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. صرف اتنی بات کی کہ بیٹا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, یعنی برداشت نہیں ہو رہا. اور یہ ایک فطری عمل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم نے اس کا پیالہ توڑ دیا ہے, جس نے بھیجا تھا تم نے ان کا پیالہ توڑ دیا, تمہارے ذمہ یہ واجب ہے کہ تم اپنے گھر سے پیالہ اس کو دو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے پیالہ اس خادم کو دے کر اس کو روانہ کیا. تو یہ ہے اللہ کے نبی, بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ہے اللہ کے نبی کا ریئیکشن. جب ظاہر بات ہے ریئیکشن اس طرح ہوگا تو گھر کا ماحول تو خود خوبصورت ہوگا کہ نہیں؟ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہمارے داخل ہونے سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے, ہمارے داخل ہونے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول جنگ کا ماحول ہوتا ہے. کبھی جناب بیوی کو غصے ہوتے ہیں, کبھی بچوں کو غصے ہو رہے ہیں. ایک جناب بچہ اوپر کمرے میں چھپا ہوا ہے, ایک باتھ روم کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک جناب کچن کے اندر گھسا ہوا ہے, اور بیوی جناب سہمی ہوئی ہے. گویا کہ شوہر نہیں ہے, ہٹلر آ رہا ہے.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ماحول بگڑا ہوا کیوں ہے، ہمارا معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا اخلاق، ہمارے تہذیب، ہمارا تمدن ہے بھئی کیوں جناب بگاڑ کا شکار ہے؟ بگاڑ کا شکار اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھا ہوا ہے نا وہ رسمی تعلق ہے، بس بدقسمتی سے ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے، اور اس ایمانی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہے، اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہے۔ جب اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہوگی تو ہم جناب اپنے روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں اسلام کو فالو نہیں کر سکتے۔